السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، آج بہت اہم بات ہے جو ہمارے سماج میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ دوری بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دو باتیں اس کے اندر ہیں، میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں یعنی اللہ رب العزت نے خواتین کا کیا مقام عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، اسلام میں خواتین کی تعلیم اور تربیت پر بہت اہم، اس زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت اہمیت دی گئی کہ خواتین یعنی ایک چراغ سے کئی چراغ جلنے والے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جو چراغ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں بہت دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی اسلامی تعلیم، عقیدہ، توحید، نماز کی تعلیم، روزے کی تعلیم، شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے اس کی تعلیم، کیونکہ ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ بچپن ہے، تو اس کی تربیت جس طریقے سے کریں گے وہ آنے والے وقت میں وہ بہو بنے گی، کسی کی، وہ کسی کی ماں بنے گی، تو ماں کی تعلیم ہونی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ بہو بنے گی تو تعلیم ہونی چاہیے، پھر اس کے لیے مسائل ہیں، ناپاک ہو گئی، اب کس طریقے سے وہ ناپاکی کو بھی دور کرنا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت خاص اہتمام کیا جاتا تھا، بہت ساری ہماری ماؤں سے مسائل پوچھے جاتے تھے، احادیث نقل کیے جاتے تھے، اور اللہ رب العزت نے خواتین کا کیا مقام عطا فرمایا اور کتنی باریکی سمجھائی۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، یعنی اے عورتوں، تم پاؤں کو پٹک پٹک کر نہ چلو۔ کیوں؟ کتنی باریکی بات بتائی کہ اگر چلو گی زمانے جاہلیت کی طرح تو تمہارے اندر جو اللہ رب العزت نے زینت بخشی ہے وہ عیاں نہ ہو جائے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی فرما دیجئے، کن سے؟ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور قیامت تک کے آنے والی عورتوں سے، کیا؟ یدنین، چادر ڈال لیا کریں اپنے اوپر، یعنی پردے کا اہتمام کیا کریں۔ آج دیکھیے ہماری بہنیں ہمارے گھروں سے نکل رہی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹی نکل رہی ہے، کس طریقے سے نکل رہی ہے؟ کیا اسلامی تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، والدین اس کی ٹریننگ تربیت نہیں کر رہے ہیں، وہی بچی بڑی ہوگی، اس کے ذہن میں آئے گا اسلام میں اوڑھنے کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ والدین نے تربیت نہیں کیا۔ اب وہ اپنی بچی کی تربیت کیسے کرے گی؟ یعنی اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میرے والدین اگر غلط ہوتا تو میرے والدین ضرور بولتے، میری اماں ضرور بولتی، میری اماں بڑھاپے میں ہیں، نقاب لگا رہی ہیں، اور مجھے میری اماں نقاب پہننے کے لیے نہیں کہہ رہی ہیں، گویا کہ اسلام میں کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، نقاب اتنی اہمیت نہیں ہے اوڑھنی۔ دیکھیے تربیت ہونی چاہیے کہ پردہ کرو بیٹا، تربیت ہونی چاہیے غیر محرم کے پاس نہ جاؤ بیٹا، تربیت ہونی چاہیے کہ تعلیم حاصل کرو بیٹا، تربیت ہونی چاہیے کہ چست لباس نہ پہنو بیٹا، تربیت ہونی چاہیے کہ تم چلا چلا کر بات نہ کرو بیٹا، پٹک پٹک کر پاؤں نہ چلو بیٹا، گھنگرو والا پائل نہ پہنو بیٹا۔ لیکن یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، خاموش رہنے کی وجہ سے ہماری بچیاں بے راہ روی کی طرف جا رہی ہیں۔
تو دو چیزیں ہو گئی، عورتوں کا مقام، بچپن پیدا ہوئی، کہا گیا کہ اگر بیٹی ہے اس کی پرورش اچھی طریقے سے تم نے کیا اور اس کی شادی بیاہ کر دی، اس کو دینی تعلیم و تربیت اس نے اس کا کیا اور شادی بیاہ کر دی، میرے آقا نے فرمایا جنت ہے۔ دیکھیے عورتوں کا مقام، شادی ہو گئی، شوہر کو حکم ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو جو تمہاری بیوی بن کر آ رہی ہے، ماں بن گئی، بچوں کو حکم ہو رہا ہے۔ ایک صحابی ہے، مختصر میں بتا دوں، ایک صحابی ہیں، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا سب سے زیادہ احسان کے لائق کون ہے، کن کی میں سب سے زیادہ خدمت کروں؟ کہا، فرمایا میرے آقا نے ماں، پھر دوبارہ پوچھا، پھر فرمایا ماں، پھر فرمایا اور کس کا؟ کہا ماں، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ماں، چوتھی مرتبہ فرمایا باپ۔ عورتوں کا مقام دیکھیے، ایک طرف مقام بھی سمجھنا ہے اور دوسری طرف جو بے توجہی ہو رہی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بھتیجیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، جی اللہ کے واسطے اسلامی تعلیم اور تربیت کا خاص اہتمام کیجیے، کیونکہ آج وہ بچی ہے، کل وہ کسی کی بہو بنے گی، کل وہ کسی کی بیوی بنے گی، کل وہ کسی کی ماں بنے گی، اور جب تربیت ہوگا تو انشاءاللہ اسلامی ماحول گھر میں ہوگا، اور جب تربیت ہوگی تو جب شوہر آئے گھر میں افسردہ پریشان حال تو تعلیم ہوگا، علم ہوگا تو شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی کہ شوہر کا تھکان دور ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو دینی تعلیم اور تربیت ہم اپنی زندگی میں کریں گے تب۔ اس لیے توجہ کی ضرورت ہے ہمارے دوستوں کو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طرف توجہ عطا فرمائے، اور جہاں تک ممکن ہو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، شریعت کی تعلیم دلوائی جائے۔ جس طریقے سے عصری تعلیم کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، دینی تعلیم جو فرض عین ہے اس کی طرف توجہ کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔